شاید تم بھول رہی ہو، بیوی ہو تم میری۔ سرد اور گہری آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی تو علینا کے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شاہ نواز کے دہکتے ہوئے وجود کی تپش اسے اپنے عقب میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ علینا کو اپنی سانس بھی بے ترتیب محسوس ہوئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ علینا نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے پلٹ کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی پرچھائی صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہ نواز کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تہر رہے تھے۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے علینا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریشمی دوپٹہ چھینا اور پوری قوت سے اس کے سر پر جما دیا۔ اس کی انگلیاں علینا کی کلائی میں دھسنے لگی تھی۔ آج کے بعد یہ دوپٹہ سر سے نیچے اترنا نہیں چاہیے۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم شاہ نواز شاہ کی بیوی ہو۔ اس کے لہجے میں حکم تھا، ایک ایسی وارننگ جو روح تک کو لرزا دے۔ مگر علینا سکندر شاہ بھی ضد کی پکی تھی۔ اس نے جھٹکے سے دوپٹہ اپنے سر سے کھینچ کر دور اچھال دیا اور چیخے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی۔ علینا سکندر شاہ کبھی کسی کی نہیں مانتی۔ یہ نفرت اور ضد کی کہانی آج کی نہیں تھی۔ اس کی بنیاد تو اس دن ہی رکھ دی گئی تھی جب علینا نے پورے 4 سال بعد حویلی میں قدم رکھا۔ شہر کی کھلی فضاؤں میں پلی بڑھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد، جسے گاؤں کا گھٹن زدہ ماحول اور یہاں کی دقیانوسی روایات ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے زہر لگتا تھا تو اپنا وہ اکڑو کزن شاہ نواز خان، جو خود کو نہ جانے کس سلطنت کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس کے بابا سکندر شاہ نے اسے گاؤں آنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ تو خود گاؤں کی روایات سے واقف تھے، مگر شہر جا کر محبت کی شادی کی اور وہیں کے ہو رہے۔ علینا کی ماں ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی جنہوں نے جلد ہی خود کو سسرال کے ماحول میں ڈھال لیا تھا، مگر علینا اپنی ماں جیسی نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، شہری لباس پہنتی اور دوپٹے کو ایک فالتو چیز سمجھتی تھی۔ 4 سال بعد جب وہ حویلی لوٹی تو ایک خوبصورت اور جوان دوشیزہ بن چکی تھی، مگر اس کی عادتیں وہی تھیں۔ وہ جینز اور شرٹ پہنے بغیر دوپٹے کے پوری حویلی میں گھوم رہی تھی۔ جب شاہ نواز خان زمینوں سے واپس لوٹا، سفید لباس پر سیاہ چادر ڈالے، بڑی ہی شان اور روب سے گاڑی سے اترتے ہی اس کی نظر ٹیرس پر کھڑی علینا پر پڑی۔ ایک لمحے کو تو وہ اس کے حسن میں کھو سا گیا، مگر اگلے ہی پل اس کا ننگا سر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا حویلی کے اندر داخل ہوا اور سیدھا دادا سائیں کے پاس پہنچا، جو لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ دادا سائیں چچا سائیں سے کہیں کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، یہ شہر نہیں ہماری حویلی ہے۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ دادا سائیں نے بھی غصے سے اپنے چھوٹے بیٹے سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر خان، تمہیں شہر کے رہنے کی اجازت دی تھی، اپنی روایات بھلانے کی نہیں۔ تمہاری بیٹی حد سے زیادہ ضدی ہو گئی ہے، اسے سمجھاؤ کہ یہاں کے طور طریقے سیکھے۔ سکندر شاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اپنے والد کے حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ جب انہوں نے علینا کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ پھٹ پڑی۔ بابا پلیز مجھے واپس شہر لے چلے، میرا دم گھٹتا ہے یہاں، ہر وقت پابندیاں اور اوپر سے یہ دوپٹے کا جھنجھٹ، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ بیٹا ابھی نہیں جا سکتے، زمینوں کے کچھ معاملات ہیں جو دادا سائیں کے ساتھ مل کر حل کرنے ہیں، اس کے بابا نے بے بسی سے کہا۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے سخت پریشان تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دادا سائیں کو یہ بے باکی بالکل پسند نہیں آئے گی۔ اگلے دن جب سب ناشتے کی میز پر جمع تھے تو دادا سائیں نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے نہ صرف علینا بلکہ شاہ نواز کے بھی ہوش اڑا دیے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دادا سائیں اپنی بھاری آواز میں بولے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، اسی جمعے علینا اور شاہ نواز خان کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ یہ الفاظ کسی بوم کی طرح گرے تھے۔ شاہ نواز نے تو حکم سن کر اطاعت میں سر جھکا لیا، مگر علینا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بغاوت تھی۔ دادا سائیں، آپ اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس اکڑو انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ علینا کی باغیانہ آواز پر اس کی ماں نے فوراً سے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کی۔
خاموش ہو جاؤ علینا، بابا سائیں کے فیصلے کے آگے زبان نہیں چلاتے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ ان کے لہجے میں خوف اور التجا تھی۔ لیکن کیوں ہوگا؟ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے اور میں اس اکڑو مزاج شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے ابھی پڑھنا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے۔ علینا کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ دادا سائیں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور اپنی سرد نگاہیں علینا کے باپ سکندر خان پر گاڑ دی۔ سکندر خان، ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اپنی بیٹی کو سمجھانا تمہارا کام ہے۔ ان کا لہجہ اٹل اور آنکھوں میں ایک واضح تنبیہ تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور کسی کی سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے نزدیک یہ موضوع ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دادا سائیں نے شاہ نواز کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ شاہ نواز مؤدب انداز میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں؟ دادا سائیں نے اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ نواز نے نگاہیں جھکا لی۔ دادا سائیں، آج تک آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اور اب بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ سن کر دادا سائیں کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آ گئے اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھے اور شاہ نواز کو گلے سے لگا لیا۔ تم میرے حیدر شاہ کی اکلوتی نشانی ہو۔ میں جانتا ہوں وہ شہری لڑکی ضدی ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم علینا سے شادی کر کے اسے یہاں کے رسم و رواج سکھاؤ۔ تم ہماری وراثت کے اصل حقدار ہو اور اس طرح جائیداد بھی گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ میں سمجھ گیا دادا جان، آپ بے فکر رہیں، اس جمعے نکاح ہوگا تو ہو کر ہی رہے گا۔ شاہ نواز نے اپنے دادا کو تسلی دی اور عزم سے سر ہلایا۔ جب علینا کو ملازمہ سے پتہ چلا کہ شاہ نواز نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی سیدھی شاہ نواز کے کمرے میں جا پہنچی۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اتنی جلدی تھی مجھ سے شادی کرنے کی جو فوراً ہاں کہہ دی؟ میں تم سے شادی نہیں کرنے والی، وہ اس پر چیخی۔ شاہ نواز جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، سکون سے اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی بدتمیز اور شہری لڑکی سے شادی کرنے کا۔ یہ سب کچھ میں صرف دادا جان کے احترام میں کر رہا ہوں، اور آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے سر پر دوپٹہ رکھنا سیکھ لو۔ ہمارے خاندان کی عورتیں اس طرح بے حیائی سے مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ علینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچھا تو کر لو شادی، پھر دیکھنا میں تمہاری عزت کا پورے گاؤں میں کیسے اچھالتی ہوں۔ اسی طرح بغیر دوپٹے کے پھروں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ میں شاہ نواز شاہ کی بیوی کیسی ہے۔ باز آ جاؤ اس شادی سے ورنہ پچھتاؤ گے۔ شاہ نواز نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، شاہ نواز شاہ اپنے وعدے اور اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ دادا جان سے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ علینا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکلی اور سیدھی اپنے والدین کے کمرے میں گئی۔ اس نے رو رو کر انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دونوں بھی دادا سائیں کے فیصلے کے آگے مجبور تھے۔ آخر میں اس کے بابا سکندر شاہ نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے علینا کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سامنے رکھ دی۔ بیٹا، تمہارے باپ کی عزت، اس کی یہ پگڑی تمہارے قدموں میں ہے۔ چاہو تو اسے سر پر رکھ کر میری لاج رکھ لو اور چاہو تو اسے روند کر گزر جاؤ۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو اور قدموں میں پڑی ان کی پگڑی دیکھ کر علینا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنے بابا کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ہار تسلیم کی اور اس جبری شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ جمعے کا دن آن پہنچا اور ایک مختصر سی تقریب میں چند گواہوں کی موجودگی میں علینا سکندر شاہ کا نکاح شاہ نواز خان سے پڑھا دیا گیا۔ قبول ہے کہتے اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ نکاح کے فوراً بعد اسے شاہ نواز کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، مگر ماحول میں محبت کی خوشبو کی جگہ نفرت اور تناؤ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ علینا بھاری عروسی لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی جب شاہ نواز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر علینا پر ڈالی اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے جوتے اتارے اور سیدھا صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک سرد خاموشی حائل تھی۔
شاہنواز آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور علینا بیڈ پر بیٹھی انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ شاہنواز شاہ، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ تم نے میری زندگی جہنم بنائی ہے، اب دیکھنا میں تمہاری زندگی کیسے جہنم بناتی ہوں۔ اس شادی کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ شادی کی پہلی صبح آنکھ کھلتے ہی علینا کو اپنے سر پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوا۔ یہ بوجھ کسی جبری رشتے کا تھا، ایک ایسے بندھن کا جس میں محبت کی جگہ نفرت اور احترام کی جگہ ضد نے لی تھی۔ شاہنواز رات کی طرح اب بھی صوفے پر سو رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اسے اس بے نام رشتے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ علینا بیڈ سے اتری اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ روسی جوڑے میں ملبوس اپنے ہی عکس سے اجنبی سا لگا۔ اس نے جوڑے کو نفرت سے دیکھا اور پھر اس کے ذہن میں انتقام کی وہ آگ بھڑکی جو رات کو اس کے دل میں لگی تھی۔ اس شخص کا سکون چھیننا ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ دن گزرنے لگے، علینا نے شاہنواز کی زندگی کو عذاب بنانے کا جو عہد کیا تھا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی شاہنواز کو سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے، اس کی غیرت پر، اور اس غیرت کو للکارنے کا سب سے آسان طریقہ دوپٹے سے آزادی تھی۔ وہ جان بوجھ کر حویلی کے ان حصوں میں بغیر دوپٹے کے گھومتی جہاں مرد ملازموں کا آنا جانا ہوتا۔ کبھی وہ صحن میں کام کرتے مالی سے اونچی آواز میں بات کرتی تو کبھی زمینوں سے لوٹتے ہوئے کام کرنے والوں کے سامنے آ جاتی۔ اس کی ہر حرکت ایک کھلا چیلنج ہوتی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہنواز غصے سے پاگل ہو جائے، اس پر چیخے چلائے، کوئی رد عمل دے، مگر شاہنواز پتھر کا بنا ہوا تھا۔ وہ روز زمینوں سے واپس آتا، صحن میں علینا کو اس حالت میں دیکھتا، اس کے جبڑے غصے سے بھیج جاتے، ماتھے پر لکیریں گہری ہو جاتی اور وہ اپنی مٹھیاں بھینچ لیتا۔ علینا سانس روک کر اس کے رد عمل کا انتظار کرتی، مگر وہ ہر بار اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا لمبے قدم اٹھاتا، اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا۔ اس کی یہ سرد مہری اور خاموشی علینا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ جس آگ میں شاہنواز کو جلانا چاہتی تھی اس میں دھیرے دھیرے خود جلنے لگی تھی۔ اسے شاہنواز کے اس صبر پر تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر یہ شخص کس مٹی کا بنا ہے۔ ایک دن شاہنواز کو اس کے دادا جان کی حویلی کے بڑے لاؤنج میں بلایا۔ ان کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات تھے۔ دیکھو شاہنواز، دادا سائیں نے اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہا، علینا اب تمہاری بیوی ہے، اس حویلی کی عزت ہے، لیکن شادی کو ہفتے گزر چکے ہیں اور میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ اس کا رویہ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ کیا تم اپنی بیوی کو قابو نہیں کر سکتے؟ شاہنواز نے نظریں جھکائے رکھی۔ دادا جان، بس کچھ اور وقت دیں، ابھی تک ہمارے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ضد کی پکی ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلد اس شہری لڑکی کو یہاں کے رسم و رواج سکھا دوں گا۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ علینا جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، ستون کے پیچھے کھڑی ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ شہری لڑکی کا طعنہ اور رسم و رواج سکھانے کا وعدہ اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس کا چہرہ غصے اور بے عزتی سے تمتما اٹھا۔ تو یہ بات تھی۔ شاہنواز سب کے سامنے اسے نیچا دکھا کر خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ غصے میں بھری اپنے کمرے میں جا کر شاہنواز کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شاہنواز تھکا ہرا کمرے میں داخل ہوا، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا علینا پھٹ پڑی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی اور آواز کانپ رہی تھی۔ سن لیا ہے میں نے سب کچھ جو تم نے دادا سائیں سے کہا، تو تم مجھے سکھاؤ کہ یہاں کے رسم و رواج؟ تم ہوتے کون ہو میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ شاہنواز جو پہلے ہی دادا کی باتوں سے تناؤ کا شکار تھا، اس کے الزامات سن کر ٹھٹک گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے اس کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ علینا غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ شاید تم بھول رہی ہو، شاہنواز کی سرد اور گہری آواز کمرے میں گونجی۔ شاید تم بھول رہی ہو، بیوی ہو تم میری۔ شاہنواز کے ان الفاظ نے علینا کے وجود میں آگ لگا دی۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ غصے کی چنگاریاں ناچنے لگی۔ کاغذی نکاح سے کوئی بیوی نہیں بن جاتا، وہ چلائی۔ یہ رشتہ میری مرضی کے خلاف ہے اور میں اسے کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ شاہنواز نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس کے چہرے پر
ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ تسلیم تو تمہیں کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ اس نے جھک کر فرش پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور ایک جھٹکے سے علینا کے سر پر ڈال دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس حویلی میں شاہ نواز شاہ کی بیوی ننگے سر نہیں گھومتی۔ یہ علینا کی برداشت کی حد تھی۔ اس نے پوری قوت سے دوپٹہ نوچ کر ایک بار پھر زمین پر پھینک دیا۔ میں نہیں مانتی تمہارے کسی اصول کو، ہمت ہے تو زبردستی کر کے دکھاؤ۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ شاہ نواز کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ علینا کو پکڑ لے گا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ رک گیا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے غصے کو قابو کیا اور بغیر ایک لفظ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ علینا وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ یہ اس کی جیت تھی، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کے درمیان خاموشی کی ایک برفانی دیوار کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے مگر دو اجنبیوں کی طرح۔ علینا اب بھی اپنی چھوٹی موٹی بغاوتیں جاری رکھتی تھی، مگر اس بڑی لڑائی کے بعد شاہ نواز نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی علینا کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ پھر ایک دوپہر موسم نے انگڑائی لی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حویلی میں قید علینا کے لیے یہ بارش آزادی کا پیغام بن کر آئی۔ وہ بے اختیار صحن کی طرف بھاگی اور بارش کی بوندوں کو اپنے وجود پر گرنے دیا۔ شہر کی زندگی میں وہ اکثر ایسا کرتی تھی۔ بارش میں بھیگنا اسے ہمیشہ سے پسند تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بازو، اس کے لبوں پر ایک مدت بعد سچی مسکراہٹ آئی اور وہ گھوم رہی تھی۔ اسی لمحے شاہ نواز اپنی جیپ میں حویلی میں داخل ہوا۔ بارش کی وجہ سے اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، مگر صحن میں علینا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کتنی بے شرم لڑکی ہے، اس نے سوچا اور غصے سے اسے سبق سکھانے کا ارادہ کرتے ہوئے گاڑی سے اترا، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ علینا کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور بارش کا پانی اس کے چہرے سے بہتا اس کی گردن اور سینے کو بھگو رہا تھا۔ بھیگے کپڑے اس کے جسم سے چپک چکے تھے۔ اس کے چہرے پر جو خوشی اور معصومیت تھی وہ شاہ نواز نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جو اسے سبق سکھانے آیا تھا ایک لمحے میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس کا گیلا وجود اور بے فکر ہنسی شاہ نواز کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ وہ اس لڑکی سے تو نفرت کرتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ تیزی سے مڑا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے علینا سے نہیں؟ وہ اس قابل نہیں ہے، اس کا دماغ کہہ رہا تھا، مگر دل بار بار اس کا بھیگا ہوا سراپا آنکھوں کے سامنے لا رہا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے شاہ نواز، نکاح کا پاکیزہ رشتہ ہے تمہارا، دل نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ کچھ دیر بعد علینا سردی سے کانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ نواز کو وہاں دیکھ کر وہ چونکی اور پھر اسے نظر انداز کرتی ہوئی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ بارش میں نہائی ہو؟ شاہ نواز کی غیر متوقع آواز پر وہ مڑی۔ اسے لگا اب ایک طویل لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ ہاں نہائی ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اب کہو گے کہ یہ سب گاؤں کی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے جواب پر شاہ نواز کے لبوں پر ایک ہلکی سی پر اصرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ علینا اس کے بدلے ہوئے انداز سے گھبرا گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو تو کیا کرو گی؟ یہ الفاظ علینا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ سکتے میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ ہوش میں آتے ہی چیخی اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مردوں کی چالاکیاں۔ اس طرح مجھے باتوں میں پھسلا کر تم مجھے اپنے ارادوں میں ناکام کرنا چاہتے ہو نا؟ شاہ نواز اس کے دھکے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، شرارت اور سنجیدگی کا امتزاج۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر سرگوشی میں بولا، چالاکی نہیں علینا، شاہ نواز خان حقیقت ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کی حقیقت سے زیادہ دن بھاگ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور علینا کو وہیں ساکت اور جامد چھوڑ کر مسکراتا وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ علینا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک نیا شاہ نواز تھا جو پہلے والے سے کہیں زیادہ خطرناک اور غیر متوقع تھا۔
شاہنواز کے الفاظ اور اس کا وہ نیا انداز علینا کے حواس پر بری طرح سے چھا گیا۔ وہ جب باتھ روم سے نکلا تو علینا وہیں کھڑی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ اس کا یہ نیا روپ، اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک، یہ سب کسی نئی چال کا حصہ تھا یا پھر وہ سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اپنے دل میں اٹھنے والے اس خیال کو جھٹک دیا۔ یہ اکڑو شاہنواز خان جو صرف تم پر حکم چلانا اور اپنی غیرت کا ڈھونگ پیٹنا جانتا تھا۔ رات گہری ہو چکی ہے۔ علینا چپ چاپ بیٹھ کے اپنے حصے پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس شخص کو مکمل طور پر نظر انداز کرے گی اور معمول کے مطابق شاہنواز کو صوفے کی طرف جانا چاہیے تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ علینا نے آنکھیں بند ہوتے ہوئے محسوس کر لیا کہ شاہنواز بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹا ہے۔ اس کے وجود کی قربت محسوس ہوتے ہی علینا کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو صوفے پر سوتے ہیں۔ اس کی آواز میں حیرت اور گھبراہٹ تھی۔ شاہنواز نے چھت کو گھورتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں سوتا تھا، لیکن آج میرا صوفے پر سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں اپنے بیڈ پر اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں گا۔ علینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں سونا ہے تو پھر میں صوفے پر چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ بیڈ سے اترنے لگی تو شاہنواز نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر اس میں اذیت نہیں تھی۔ بیوی ہو میری، اتنا ڈر گئی؟ اس نے علینا کو واپس بیڈ پر کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا طنز تھا۔ کہاں گئی وہ ہمت جو ہر وقت دکھاتی پھرتی ہو؟ بس اتنی ہی بہادر ہو تم؟ اس کے تانے علینا کی انا کو چوٹ پہنچائی۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوائی اور غصے سے تکیہ سیدھا کر کے بیڈ کے بالکل کنارے پر لیٹ گئی۔ اس کی پشت شاہنواز کی طرف تھی اور بظاہر تو اس نے بہادری کا مظاہرہ کر دیا تھا، مگر اندر سے اس کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اسے شاہنواز کی ہر حرکت پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زلزلہ آنے والا ہو۔ اس کی آنکھیں ہزار وسوسوں سے بھرے ہوئی تھی۔ اگر شاہنواز نے اپنا حق مانگ لیا تو وہ کیا کرے گی؟ آخر وہ شرعاً اور قانوناً اس کی بیوی ہے، اور اس نے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کر دی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ کچھ لمحے اذیت تک خاموشی میں گزرے اور پھر علینا نے اپنے کاندھے پر شاہنواز کا ہاتھ محسوس کیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سخت لہر دوڑ گئی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لمحے شاہنواز اس کے بالکل قریب آ گیا اور اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ علینا کی مزاحمت اس کے مضبوط گرفت کے سامنے بیکار تھی۔ اب کیسے بچو گی علینا شاہنواز؟ اس نے علینا کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ شاہنواز چھوڑے مجھے پلیز۔ علینا کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ رشتہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ نفرت محبت میں بھی تو بدل سکتی ہے علینا۔ شاہنواز نے اسے نرمی سے اپنی طرف موڑا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ علینا نے شکست خوردہ انداز میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا وہ خود کو نہیں بچا پائے گی، مگر پھر جو ہوا اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر شاہنواز کے لبوں کا گرم اور نرم لمس محسوس کیا۔ یہ کوئی زبردستی نہیں تھی، اس لمس میں ایک عجیب سی اپنائیت، ایک مان اور ایک گہرا احساس تھا۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی۔ علینا نے حیرت سے آنکھیں کھول دی۔ شاہنواز نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ بہت بہادر بن رہی تھی تم، ایک بوسے پہ ہی ہمت ہار گئی۔ یہ کہہ کر وہ آرام سے کروٹ بدل کر لیٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علینا وہیں ساکت لیٹی رہ گئی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، مگر اب اس کی وجہ خوف نہیں حیرت تھی۔ اسے شاہنواز سے کسی اور چیز کی توقع تھی، مگر وہ تو اس کے ارادوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور مختلف نکلا۔ وہ اتنا کمزور دل انسان نہیں تھا جو غصے میں عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ بات تو وہ آج جان چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں شاہنواز کے لیے نفرت کی جگہ ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ آج پہلی بار اسے شاہنواز کو صوفے پر لیٹنے کا کہنے کا خیال نہیں آیا۔ اگلی صبح جب علینا کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ شاہنواز جا چکا تھا، لیکن بیڈ پر اس کی موجودگی کا احساس اب بھی باقی تھا۔ علینا نے غیر ارادی طور پر اپنے ماتھے کو چھوا جہاں گزشتہ رات شاہنواز نے بوسہ دیا تھا۔ اس کے لمس کی نرمی اور گرمی اب بھی اسے اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے نے شاہنواز کو وہ سخت اور اکڑو خول توڑ دیا جس سے علینا نفرت کرتی تھی۔
اور اندر چھپے ہوئے ایک بالکل مختلف انسان کی جھلک دکھائی دی جو شاید اتنا برا نہیں تھا۔ اس رات کے بعد ان کے رشتے میں ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ شاہ نواز نے دوبارہ صوفے پر سونے کا ذکر نہیں کیا اور علینا نے اسے کہا بھی نہیں۔ اب اسے شاہ نواز کی قربت سے خوف نہیں آتا تھا بلکہ ایک انجانا سا احساس سے تحفظ ہونے لگا تھا۔ وہ اب بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر ان کی خاموشی میں اب نفرت کی چبھن نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ جب علینا نے خود کو شاہ نواز کا جائزہ لیتے ہوئے پایا، وہ دیکھتی کہ وہ کس طرح دادا سائیں کا احترام کرتا ہے، کس طرح ملازموں سے شفقت سے پیش آتا ہے اور کس طرح زمینوں کے کاموں میں خود کو غرق کر لیتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک روایتی غصے والا جاگیردار نہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور مضبوط انسان بھی ہے۔ وہ ایک دن صبح سویرے اپنے کمرے سے نکلی تو لان میں کھڑے پھولوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس نے ایک سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس کی نظر کرسی پر رکھے اپنے دوپٹے پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے دوپٹے کو اٹھایا اور سلیقے سے اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ اسے خود بھی اپنے سنبھل پر حیرت ہوئی مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا۔ اسی لمحے شاہ نواز اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کی نظر لان میں کھڑی علینا پر پڑی اور وہیں ٹھہر گیا۔ آج پہلی بار اس نے علینا کو اپنی مرضی سے سر پر دوپٹہ لیے دیکھا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ میں وہ اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ شاہ نواز کی نظریں اس پر جم سی گئیں۔ اس کے لبوں پر ایک گہری اور حقیقی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لیے خاموشی سے مسکرایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا مگر اس کا دل ایک غیر معمولی خوشی سے بھر گیا۔ اسے آج احساس ہوا کہ اس کی سختی اور غصہ علینا کی ضد کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ جس لمحے اس نے نرمی دکھائی علینا خود بدلنے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ علینا پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر علینا کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تو وہ خود بخود اس کے اور اس حویلی کے رنگ میں ڈھل جائے گی۔ شاہ نواز کا یہ بدلا ہوا رویہ علینا کے لیے اور بھی حیران کن تھا۔ جس دن سے اس نے دوپٹہ لینا شروع کیا شاہ نواز نے اس پر کسی قسم کا حق نہیں جتایا، نہ ہی کوئی طنز اور نہ ہی تعریف۔ وہ بس خاموش رہتا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرمی سی آ گئی تھی۔ اب علینا کی کوشش ہوتی کہ وہ شاہ نواز کا دل جیتے۔ یہ تبدیلی اتنی خاموشی سے آئی تھی کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اس کے دل میں نفرت ختم ہوئی اور محبت نے جگہ بنا لی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی اور خانسامہ کو شاہ نواز کے ناشتے کے بارے میں ہدایات دیتی۔ جب وہ زمینوں سے واپس آتا تو اس کے لیے ٹھنڈی لسی کا گلاس تیار رکھتی مگر جتنا علینا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی شاہ نواز اتنا ہی خاموش اور پروقار فاصلہ بنائے رکھتا۔ وہ اس کے ہر کام کو نوٹس کرتا، اس کی آنکھوں میں تشکر بھی ہوتا مگر وہ زبان سے کچھ نہ کہتا۔ اس کی یہ خاموشی علینا کو بے چین کر دیتی۔ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے کچھ سننا چاہتی تھی، تعریف کا وہ ایک لفظ، محبت کا ایک اقرار۔ اس کی یہی خاموشی علینا کو اس کی محبت میں مزید گرفتار کر رہی تھی۔ حویلی کا ہر فرد علینا میں آنے والے اس تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ساس اور دادی سا حیران بھی تھیں اور خوش بھی تھیں۔ دادا سائیں بھی اپنے پوتے اور بہو کو دیکھ کر مطمئن تھے۔ ایک شام علینا شاہ نواز کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ اس کی ساس نے مسکرا کر کہا، بہت بدل گئی ہو تم علینا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ علینا ہلکا سے شرما گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا یہ بدلا ہوا روپ حویلی والوں کو بہت پسند آ رہا ہے مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ حویلی والوں کے لیے نہیں کر رہی تھی۔ وہ گاؤں کی رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اسے صرف ایک شخص کی پرواہ تھی اور وہ تھا شاہ نواز خان۔ یہ سب کچھ صرف اس کے لیے تھا، صرف اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے۔ حویلی میں زندگی ایک پرسکون ڈگر پر چل نکلی تھی۔ علینا کی محبت اور شاہ نواز کی خاموشی قدردانی ان کے رشتے کو ایک خوبصورت شکل دے دی۔ یہ تبدیلی دادا سائیں کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اپنے پوتے اور اس کی بیوی کے درمیان پنپتی اس محبت کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ایک رات جب سب کھانے کی میز پر جمع تھے، دادا سائیں نے اعلان کیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ان بچوں کی خوشی کا جشن پورے گاؤں کے ساتھ منایا جائے۔ اگلی جمعرات کو ہم شاہ نواز اور علینا کا شاندار ولیمہ کریں گے۔ یہ سنتے ہی پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تیاریاں شروع ہو گئیں لیکن اس اعلان نے علینا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ اب یہ رشتہ صرف کمرے کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا، اسے پورے زمانے کے سامنے اپنایا جانا تھا۔ وہ خوش بھی تھی اور تھوڑی سی گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ اس رات شاہ نواز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے علینا کو کھڑکی کے پاس کھوئے ہوئے انداز میں کھڑا پایا۔
وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کی آواز پر علینا چونک گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ولیمے کا سن کر عجیب سا لگ رہا ہے۔ شاہ نواز نے نرمی سے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کئی دنوں بعد وہ اس سے کھل کر بات کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں تھا، تم ایک بالکل مختلف ماحول سے آئی تھی، لیکن تم نے بہت کوشش کی ہے علینا، تم نے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر علینا کے گال کو چھوا۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، آج میں تم پر اپنا حق جتا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ محبت زبردستی سے نہیں، دل سے جیتی جاتی ہے۔ اور میں تمہارے سر پر دوپٹہ رکھنے کے لیے بھی زبردستی نہیں کی تھی، وہ تم نے خود رکھا، صرف میرے لیے۔ شاہ نواز کے منہ سے یہ اعتراف سن کر علینا کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس کا مطلب شاہ نواز اس کی ہر چھوٹی بڑی کوشش کو دیکھتا تھا، محسوس کرتا تھا۔ ولیمے کا دن آن پہنچا اور حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ علینا کو حویلی کے سب سے ماہر عورتوں نے تیار کیا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود بھی حیران تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور شاہ نواز کی ایک دور کی کزن زرینہ اندر داخل ہوئی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زرینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ بہت خوش قسمت ہو شہر کی لڑکی، شاہ نواز خان جیسے ہیرے کو پالے۔ علینا نے شکریہ ادا کیا۔ زرینہ اس کے قریب آئی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، ویسے تو شاہ نواز خان کی پسند میں تھی، بچپن سے ہمارا رشتہ طے تھا، مگر کیا کریں، دادا سائیں کو جائیداد حویلی سے باہر نہیں جانے دینی تھی۔ خان مجبور تو ہو سکتے ہیں، پر اپنی پہلی محبت آسانی سے نہیں بھولتے۔ اپنا خیال رکھنا۔ یہ زہریلے الفاظ علینا کے دل میں نشتر کی طرح چپ گئے۔ زرینہ تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر علینا کے ذہن میں ایک طوفان کھڑا کر گئی۔ کیا شاہ نواز کی نرمی صرف ایک مجبوری تھی؟ کیا اس نے اسے صرف اپنی ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا تھا؟ اس کا دل بجھ سا گیا۔ جب اسے باہر بلایا گیا تو اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ وہ سیڑھیوں سے اتری تو اس کا چہرہ حسین تھا، مگر آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ شاہ نواز جو مہمانوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی نظریں علینا کو دیکھتے وہیں ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا، اس کے حسن میں کھو گیا تھا، مگر پھر اس نے علینا کے چہرے پر چھائی پریشانی کو بھانپ لیا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ تمام مہمانوں کو چھوڑ کر سیدھا علینا کی طرف بڑھا۔ حویلی میں موجود ہر شخص کی نظریں ان پر تھیں۔ شاہ نواز نے علینا کے سامنے پہنچ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے لبوں سے لگایا، اور پھر ایک ایسا کام کیا جس کی اس حویلی میں کسی کو توقع نہیں تھی۔ وہ سب کے سامنے اپنے تمام خاندانی روایات کے برعکس علینا کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ پورے ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ نواز کی گونجدار آواز ابھری کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے علینا جیسی بیوی ملی۔ یہ کوئی مجبوری یا سمجھوتا نہیں، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہے۔ علینا شاہ نواز خان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ علینا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اطمینان کے آنسو تھے۔ اس کے سارے شک، سارے وسوسے ایک لمحے میں دھل گئے۔ اس نے روتے ہوئے مسکرا کر سر ہلایا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ شاہ نواز اٹھا، اس نے علینا کو اپنا بازو پیش کیا اور سینکڑوں نگاہوں کے سامنے اس کے بازو میں بازو ڈال کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ آج شاہ نواز خان نے اپنی محبت کا برملا اظہار کر کے سب کو بتا دیا کہ اس کی زندگی اور دل کی اصل وارث کون ہے۔ ولیمے کی تقریب شاہ نواز کی محبت بھرے اعلان کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن ان کی محبت کی داستان کا یہ نیا آغاز تھا۔ اس اقرار نے ان کے رشتے پر لگی تمام شرطوں، مجبوریوں اور غلط فہمیوں کی گرد کو صاف کر دیا تھا۔ حویلی میں اب وہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں چراتے تھے، بلکہ ان کی آنکھیں ایک دوسرے کو تلاش کرتی تھیں۔ شاہ نواز خان جو اپنی سخت طبیعت اور روایتی سوچ کی وجہ سے مشہور تھا، اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ علینا کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک نیا انسان بن گیا تھا۔ حویلی کے پرانے اور سخت اصول اس کی بیوی کی ایک مسکراہٹ کے سامنے بے معنی ہو جاتے۔ اس کا برملا محبت کا اظہار صرف اس دن کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ اب اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی وہ زمینوں سے واپسی پر علینا کے لیے کچھ لے آتا تو کبھی اسے زبردستی اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر گاؤں کے سرسبز کھیتوں کی سیر کروانے کے لیے لے جاتا۔ یہ شاہ نواز خان کا وہ روپ تھا جس حویلی میں کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف علینا بھی محبت کے اس نئے رنگ میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ شاہ نواز کی محبت نے اسے وہ اعتماد اور خوشی دی جس کے بعد اسے حویلی کا ماحول گھٹن زدہ نہیں بلکہ اپنا گھر لگتا تھا۔
اب وہ ہر وہ کام کرنا چاہتی تھی جس سے شاہ نواز کے چہرے پر خوشی آئے۔ اسی خواہش کے تحت ایک دن اس نے شاہ نواز کو حیران کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حویلی کے پرانے خانسامہ سے چھپ کر خود پہلی بار شاہ نواز کی پسندیدہ ڈش مٹن کڑھائی بنانے کی ٹھانی۔ وہ گھنٹوں کچن میں کھڑی رہی، ترکیب کی کتاب دیکھ کر مسالے ڈالتی رہی۔ اس کا حال بے حال ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر ایک پرجوش مسکراہٹ تھی۔ اسے امید تھی کہ جب شاہ نواز اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھائے گا تو بہت خوش ہوگا۔ رات کو جب دسترخوان پر کھانا چنا گیا تو علینا نے فخر سے کڑھائی کی ڈش شاہ نواز کے سامنے رکھی۔ شاہ نواز اس کی یہ محبت بھری کوشش دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے مسکرا کر علینا کی طرف دیکھا اور بڑے شوق سے پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ نوالا منہ میں رکھتے اسے اندازہ ہو گیا کہ گوشت ٹھیک سے گلا نہیں ہے اور مسالے بھی کچے رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علینا جو سانس روکے اس کے تاثرات کا انتظار کر رہی تھی، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے شاہ نواز سے مسکراتے ہوئے نوالا نگلا اور بولا، واہ، اس سے لذیذ کڑھائی تو میں نے آج تک نہیں کھائی۔ تم نے بنائی ہے تو خاص ہونی چاہیے تھی۔ یہ کہہ کر اس نے نہ صرف وہ نوالا کھایا بلکہ پوری روٹی اسی آدھ گلے گوشت والی کڑھائی کے ساتھ ختم کی۔ وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا بلکہ اپنی بیوی کی محبت کو سراہ رہا تھا۔ علینا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کھانا اچھا نہیں بنا، مگر شاہ نواز نے اس کا دل رکھنے کے لیے جس طرح سے اس کی تعریف کی، اس نے علینا کو ہمیشہ کے لیے اس کا اسیر کر دیا۔ پوری حویلی شاہ نواز کی اس ادا پر حیران تھی۔ ملازموں نے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی کہ شاہ نواز خان اپنی بیوی کی خوشی کے لیے کچا کھانا بھی تعریفیں کر کر کھا لیا۔ اس رات جب وہ اپنے کمرے میں تھے تو علینا نے شرمندگی سے کہا، معاف کر دیجیے گا، مجھ سے کھانا ٹھیک سے نہیں بنا۔ آپ نے پھر بھی؟ شاہ نواز نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ پاگل ہو تم؟ کھانا کیسا تھا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے یہ دنیا کی سب سے قیمتی ڈش تھی کیونکہ اسے میری بیوی نے پہلی بار صرف میرے لیے اتنی محبت سے بنایا تھا۔ اس نے علینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری بیوی جیسی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تم میرے لیے سب سے بہترین ہو۔ علینا نے خوشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاہ نواز کی محبت اور عزت نے اسے مکمل کر دیا۔ اب پوری حویلی میں ان دونوں کی محبت کے گن گائے جاتے تھے۔ وہ ضدی شہری لڑکی اب مکمل طور پر شاہ نواز خان کی محبت میں خود کو ڈھال چکی تھی اور وہ اکڑو جاگیردار اپنی بیوی کی محبت میں موم کا بن چکا تھا۔ ان کی محبت کی داستان اب حویلی کی دیواروں سے نکل کر پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی۔ وہ شہری لڑکی جسے گاؤں والے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ اپنی محبت، سلیقے اور خلوص کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی۔ شاہ نواز کی محبت نے اسے اس قدر اعتماد دیا تھا کہ اب وہ حویلی کے معاملات میں بھی حصہ لینے لگی تھی۔ ایک دن دادا سائی نے علینا اور شاہ نواز دونوں کو اپنے پاس بلوایا۔ ان کے چہرے پر گہرا سکون اور اطمینان تھا۔ جب میں نے تم دونوں کا رشتہ طے کیا تھا، دادا سائی نے اپنی باروب آواز میں کہنا شروع کیا، تو میرے دل میں خدشات تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ رشتہ نبھے گا یا نہیں۔ علینا بیٹی، میں تمہارے ساتھ سختی بھی کی، مگر آج میں تم دونوں کو اتنا خوش دیکھتا ہوں تو میرا دل اللہ کے حضور شکر سے جھک جاتا ہے۔ انہوں نے علینا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ محبت پتھر کو بھی موم کر سکتی ہے۔ آج سے اس حویلی کی چابیاں، یہاں کی ذمہ داریاں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم اس گھر کی عزت بھی ہو اور وارث بھی۔ دادا سائیں یہ عزت اور اعتماد پا کر علینا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شاہ نواز نے فخر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ اس شہری لڑکی کی جیت تھی جسے کبھی رواج سکھانے کی باتیں کی جاتی تھیں۔ کچھ دنوں بعد علینا کے والدین اس سے ملنے آئے۔ اپنی بیٹی کو اتنا خوش پرسکون اور ایک ذمہ دار بیوی کے روپ میں دیکھ کر ان کی خوشی کی بھی انتہا نہ رہی۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے علینا کو گلے لگایا، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے تمہیں ایک مشکل فیصلے پر مجبور کیا۔ علینا نے اپنے والد کے آنسو پہنچے، نہیں بابا، آپ نے مجھے مجبور نہیں کیا، آپ نے مجھے میری قسمت سے ملوایا۔ آپ کا وہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ثابت ہوا۔ آپ نے میری ضد کے آگے اپنی پگڑی رکھ دی۔ آج میں وہ پگڑی آپ کے سر پر واپس رکھتی ہوں، پہلے سے کہیں زیادہ عزت کے ساتھ۔ باپ بیٹی اس محبت بھرے منظر کو شاہ نواز اور اس کی والدہ نے بھی نم آنکھوں سے دیکھا۔ اس شام شاہ نواز علینا کو لے کر حویلی کی چھت پر آ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کئی مہینے پہلے اس نے علینا کو بغیر دوپٹے دیکھا تھا اور اس کے دل میں غصے کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یاد ہے یہ جگہ؟ شاہ نواز سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ علینا نے بھی مسکرا کر جواب دیا، کیسے بھول سکتی ہوں، اسی جگہ سے تو ہماری نفرت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ نفرت نہیں، شاہ نواز نے اسے اپنا قریب کرتے ہوئے کہا، اسے میری بے خبری کہو۔ میں اس دن بھی تمہارے حسن میں کھو گیا تھا، مگر میری انا اور غیرت مجھے یہ ماننے ہی نہیں دے رہی تھی۔
سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ یہ اعتراف سن کر علینا شرما گئی۔ اور میں بھی آپ سے بہت نفرت کرتی تھی، اس نے کہا، مگر اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں جس چیز کو نفرت سمجھ رہی تھی وہ شاید آپ کی توجہ حاصل کرنے کی ایک ضد تھی۔ وہ دونوں ماضی کو یاد کر کے ہنس پڑے۔ ان کی نفرت کب محبت میں بدل گئی انہیں خود بھی پتہ نہیں چلا۔ چند ہفتے یوں ہی ہنسی خوشی میں گزر گئے اور ایک صبح لینا ناشتے کی میز پر آئی تو اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا اور کمزور لگ رہی تھی۔ شاہ نواز پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ دائمہ کو بلوایا۔ دائمہ نے علینا کا ہاتھ چیک کیا، اس کے چہرے کو غور سے پڑھا اور پھر ان کے کمرے سے خوشی سے چیختی ہوئی باہر نکلی۔ مبارک ہو خان، مبارک ہو دادا سائیں، حویلی میں نیا وارث آنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پوری حویلی میں جیسے خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ شاہ نواز نے بے یقینی اور بے پناہ محبت سے علینا کی طرف دیکھا جو شرم و خوشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر علینا کا ہاتھ تھاما اور اسے سب کے سامنے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج ان کی محبت کو ایک نئی منزل مل گئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ حویلی کی دیواروں نے 9 مہینے خوشیوں، دعاؤں اور انتظار میں گزارے۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازا۔ شاہ حیدر خان کے پوتے اور شاہ نواز خان کے بیٹے کی پیدائش پر پورے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ دادا سائیں نے خوشی میں غریبوں میں بے تحاشا دولت تقسیم کی۔ اس ننھے وجود نے علینا اور شاہ نواز کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا۔ شاہ نواز جو پہلے ہی علینا کی محبت میں دیوانہ تھا، اب باپ بن کر اور بھی زیادہ محبت کرنے والا شوہر بن گیا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھا رہتا اور علینا کو دیکھ کر کہتا، تم نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دے دی علینا۔ علینا اب مکمل طور پر اس گھر کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ وہ ایک محبت کرنے والی بیوی اور ایک شفیق ماں تھی۔ اس نے حویلی کی ذمہ داریاں اتنی خوبی سے نبھا لی کہ سب اس کی تعریف کرتے۔ اس نے گھر میں محبت اور اپنائیت کا ایسا ماحول بنا دیا کہ پرانی روایات کی سختی بھی نرمی میں بدل گئی تھی۔ ایک شام جب ان کا بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا، وہ گاؤں میں ایک تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ علینا شیشے کے سامنے کھڑی اپنا لباس ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا ہی تھا کہ شاہ نواز اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے علینا کے ہاتھ سے دوپٹہ لے لیا اور خود بڑے پیار سے احترام سے اس کے سر پر جما دیا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے پہلی بار غصے اور حکم سے اس کے سر پر دوپٹہ رکھا تھا، مگر آج ان ہاتھوں کے لمس میں صرف اور صرف محبت، مان اور عبادت جیسی پاکیزگی تھی۔ شاہ نواز نے آئینے میں علینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اب اگر دوبارہ تمہارے سر سے دوپٹہ اترا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا؟ علینا مسکرا دی۔ اس نے آئینے میں نظر آتے شاہ نواز کے عکس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ دوپٹہ غیرت کا تھا شاہ نواز، جسے آپ نے زبردستی اڑانا چاہا اور میں نے اتار پھینکا۔ پھر اس نے اپنے سر پر رکھے دوپٹے کو چھوا اور یہ دوپٹہ محبت کا ہے جسے آپ نے مجھے اتنے مان سے اڑایا ہے کہ اب یہ میری روح کا حصہ بن گیا ہے، یہ اب کبھی نہیں اترے گا۔ شاہ نواز نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ان کی محبت کی کہانی حویلی اور گاؤں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی، ایک ایسی مثال جو بتاتی تھی کہ رشتے زبردستی یا اصول سے نہیں بلکہ محبت، احترام اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے بنتے ہیں۔ وہ ضدی شہری لڑکی اور وہ اکڑو جاگیردار اب ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ سچی محبت ہر نفرت، ہر ضد اور ہر فاصلے کو مٹا کر دلوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتی ہے۔